یہ جو ہوتا ہے کہ مصیبت بعض اوقات اپنے کسی سابق بد عملی کا انجام ہوتا ہے، بد عملی کا نتیجہ ہوتا ہے، عذاب علیہ باللہ، کسی بد عملی کی سزا ہو تو ظاہر سزا کے اندر تو نور نہیں ہوگا، جو بد عملی کی وجہ سے آئے گی وہ سزا ہوگی، سزا کے اندر تو نور نہیں ہوتا، اور جو مصیبت کی سزا نہیں ہوتی اس کے اندر نور ہوتا ہے، اس کے اوپر صبر اور اجر ملتا ہے۔ تو کون سی مصیبت ایسی ہے کہ جو عذاب علیہ باللہ، جو سزا اللہ تعالیٰ کی طرف، اور کون سی مصیبت ایسی ہے جو سزا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درجات بلند کرنے کے لیے بھیجی؟ تو اس کا حضرت نے فرق بیان فرمایا۔ جو فرق یہ ہے کہ جب کبھی مصیبت اور تکلیف کے آنے کے بعد اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع میں اضافہ ہو، مصیبت آ گئی لیکن ساتھ ساتھ دعا کرنے کی توفیق ہو رہی ہے، یا اللہ دور فرما دیجیے، اور رجوع ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، پہلے سے زیادہ طبیعت جو ہے وہ اللہ جل جلالہ کی طرف منیب ہے، انابت کر رہی ہے، رجوع کر رہی ہے، دعائیں مانگ رہی ہے، نمازیں پڑھ رہی ہے، نفلیں پڑھ رہی ہے، صلاۃ الحاجہ پڑھ رہی ہے، جی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع زیادہ ہو رہا ہے۔ تو یہ علامت بات کی ہے کہ یہ مصیبت جو ہے یہ عذاب نہیں، یہ مصیبت ہے جو انشاءاللہ تمہارے درجات کی بلندی کے لیے آئی، ترقی درجات کے لیے آئی، کیونکہ اگر عذاب ہوتا تو رجوع کی طرف توفیق نہ ہو۔ اور وہ مصیبت یا تکلیف جس میں اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع کم ہو جائے اور آدمی اپنے فرائض سے غافل ہو جائے، اور بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے اللہ بچائے دل میں شکوے شکایتیں پیدا ہونے لگے، تو معلوم ہوا کہ یہ جو مصیبت آ رہی ہے یہ اللہ بچائے کسی بد عملی کی سزا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے اس مصیبت میں کہ آدمی غفلت کے ساتھ نمازیں چھوڑ، معمولات ترک ہو گئے، نمازیں چھوٹ گئی، اور جو اپنے عبادات انجام دیا کرتا تھا وہ چھوٹ گئی۔ کیوں چھوٹ گئی؟ اس وجہ سے نہیں کہ وقت نہیں ملا، یا اس وجہ سے نہیں کہ اس مصیبت کو دور کرنے کے کام میں اتنا مشغول ہوا کہ وقت نہ ملا، نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ اس مصیبت کے آ جانے کے بعد طبیعت پر ایک جو ہے مایوسی طاری ہو گئی ہے، ایک بے حسی طاری ہو گئی ہے، سستی طاری ہو گئی ہے، وقت مل رہا ہے مگر نہیں جاتا نماز، وقت جو مل رہا ہے مگر رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کرتا، تو یہ علامت ہے کیسی؟ یہ علامت ہے اللہ بچائے اس بات کی کہ یہ مصیبت جو آئی ہے سزا ہے۔